السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر، اس لیے آپ حضرات 3-4 منٹ تک میرے سے بنے رہے اور ضرور ناظرین آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور یہ 4 اپریل کی خبر ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت تمام ملی تنظیموں اور ملک کے تمام مسلمانوں اور انصاف پسند شہریوں کے سخت اعتراض کے باوجود وقف ترمیمی بل 2024 لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منظور کر لیا گیا ہے، اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب نے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کا منظور ہو جانا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیے سیاہ باب اور کلنک ہے۔ برسر اقتدار طبقہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی غلطیوں و خامیوں کو چھپانے کے لیے ملک میں نفرت کا ماحول قائم کر رہا ہے، جس کا ایک حصہ وقف ترمیمی بل بھی ہے۔ مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر لایا گیا یہ قانون مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور وقف جائیدادوں کے لیے تباہ کن بھی افسوس کی بات ہے۔ حکومت وقت نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں کے مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسی طرح اپوزیشن پارٹیز کے ارکان پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کی بات بھی نہیں سنی۔ ایک جمہوری ملک میں اس طرح کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ ملک گیر احتجاج کی راہ ہموار کرے گا اور بھرپور تیاری کے ساتھ قانونی کارروائی بھی کرے گا۔ قانونی کارروائی کی تیاری اور احتجاج کے سلسلے میں مشورہ کا سلسلہ جاری ہے۔ عنقریب اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور پوری قوت کے ساتھ آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن مگر مسلسل اور مضبوط احتجاج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ صرف مسلمان بلکہ ملک کے انصاف پسند شہریوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بورڈ کے اعلان کا انتظار کرے اور جب احتجاج کے لیے آواز دی جائے تو پوری طاقت کے ساتھ اس میں شامل ہو، تاکہ حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس قانون کی واپسی کا دروازہ کھل سکے۔ ہم یہ واضح کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں، یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بول رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل اپنے مشمولات کے اعتبار سے نہایت نقصان دہ اور تباہ کن ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی دشواریاں اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے بہر صورت اسے حکومت کو واپس لینا چاہیے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 کے پیش ہونے کے بعد اپوزیشن پارٹیز کے ممبران پارلیمنٹ نے جس بیداری، تیاری اور احساس اور ذمہ داری کے ساتھ اس بل کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے موقف کو واضح کیا ہے، اس سلسلے میں جو کردار نبھایا ہے، اسی طریقے سے اقدام کی تحسین کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ آئندہ بھی وقف ترمیمی بل کو روکنے کے سلسلے میں جانے والی تمام کوششوں میں شانہ بشانہ شریک ہوں گے۔ اسی طرح بی جے پی کی حلیف پارٹیز اور ان کے سربراہ خاص طریقے پر نتیش کمار اور نائیڈو چراغ پاسوان نے اس سلسلے میں جو کردار نبھایا ہے اور جس طرح مسلمانوں کو چھوڑ کر حکومت وقت کا ساتھ دیا ہے، وہ نہایت درجہ تکلیف اور افسوسناک ہے۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں ان کے رخ اور رویے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسلمانوں نے ان حضرات کو سیکولر کی وجہ سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، لیکن ان لوگوں نے جس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیا اسے کبھی بھلایا نہیں جائے گا اور ہر حال میں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ان پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بھی غور کرنے کا مقام ہے
کہ اس بے وفائی کے بعد ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور بحیثیت مسلمان انہیں کیا راستہ اپنانا چاہیے۔ ملت کو چھوڑ کر سیاسی مفاد کی پاسداری کرنا گھناؤنا عمل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ کبھی بھی دباؤ، دھمکی یا غلط رویے اور طرز عمل کی وجہ سے بورڈ اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں جب جس طرح کی قربانی درکار ہوگی پیش کی جائے گی، اور اس لڑائی میں بورڈ تنہا نہیں ہوگا بلکہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے اہم اعلان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔